جی دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا کہ میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو نشان حیدر ملا۔ تو وہ پنجابی میں کہنے لگے، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے۔ تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا۔ انگریز اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لایانی، تو راشد منہاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ داعی تو کام ہی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگا، بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگا۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ کیا بات اللہ کر رہا ہے۔ میں اپنے کیمسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے، کوئی ٹیوشن وہ پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے، مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے۔ تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی، اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی، اس پر نقش و نگار تھے، اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی ڈائری لکھنے، نوٹس لکھنے کے لیے۔ تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہذا وہ بھی، تو غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن۔ تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا، استاد جی، سر، ان تو سر کہتے تھے، سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے۔ مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں۔ تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو نشان حیدر ملا۔ 21-22 سال ان کی عمر تھی۔ تو وہ پنجابی میں کہنے لگے، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے۔ یہ ان کا لہجہ تھا، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے۔ تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا۔ انگریز اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لایانی، تو راشد منہاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا کہ میں
قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور ان کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جو قرآن پر اپنا زور لگانے والے ہوں۔ داعی تو کام ہی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگا، بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگا۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ کیا بات اللہ کر رہا ہے کلیم جیسی ہستی سے، جس کے سامنے والے کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ایمان نہیں لائے گا۔ قولا لہ قولا لینا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا، زبان کی شدت، غلیظ القلب، مزاج کی شدت، کس کی؟ رحمت للعالمین، کس کی؟ سراجا منیرا، کس کی؟ شاہد مبشر نذیر داعی اللہ، سراجا منیرا، مزمل مدثر طہ یاسین حاشر ماہی عاقف فاتح ابو القاسم، لیکون للناس نذیرا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اگر میرے محبوب آپ کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں، یہ تیز و شدت مزاج میں سختی ہوتی، لنفضوا، کون؟ ابو بکر، کون؟ عمر، کون؟ عثمان، کون؟ علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انصار، مہاجرین۔ اور انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا۔ لنفضوا، تھوڑا سا یہاں یہ مسجد ہل جائے تو ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ ترتیب سے نہیں، اندھا دھند بھاگیں گے، اس کو انفزاز کہتے ہیں۔ لنفضوا من حولک، میرے عزیزو، ایک نسل اللہ سے مانگو، ہم جائیں تو ایک نسل چھوڑ کے جائیں۔